بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد يا الله ولك الحمد يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ربنا افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. محترم عزیز و طلباء، منہاج العربیہ دوم کا آج ہمارا درس نمبر 10 ہے۔ درس نمبر 10 میں فعل ماضی کے صیغے بیان کیے گئے ہیں اور جمع کے صیغے ہیں۔ جمع میں سے کچھ جمع مذکر حاضر کے ہیں اور کچھ جمع مذکر غائب کے ہیں۔ تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ یہ ماضی جمع لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہ جو بحث ہے اس میں فعل ماضی کے صیغے ہیں اور اس میں سے فعل ماضی کے صیغوں میں سے جمع کے صیغے ہیں۔ اب جو ہے اور اس میں کچھ صیغے جمع مذکر غائب کے ہیں اور کچھ صیغے جمع مذکر حاضر کے ہیں۔ ناہضا پہلے واحد کے صیغے بیان ہوئے ہیں، اس کے بعد جمع کے۔ ناہضا ینہض باب فتحہ سے آتا ہے، اس کا معنی آتا ہے نہض۔ النہض کا معنی اٹھنا، نہض فعل ماضی، نہض وہ اٹھا۔ اخذ اس نے لیا، الاخذ مصدر باب نصرہ سے آتا ہے، اخذ یاخذ معنی ہے لینا پکڑنا۔ اخذ اس نے لیا، اس نے پکڑا۔ سأل یسأل سأل اس نے پوچھا، السوال مصدر ہے، باب فتحہ سے آتا ہے، سأل اس نے پوچھا۔ سمع اس نے سنا، یہ باب سمع یسمع سے، سمع فعل ماضی ہے، سماع اس کا مصدر ہے، سمع اس نے سنا۔ بدأ یبدأ باب فتحہ سے آتا ہے، اس کا معنی آتا ہے شروع کرنا۔ بدأ اس نے شروع کیا۔ تو یہ جتنی بھی صیغے ہیں تمام کے تمام صیغے فعل ماضی واحد مذکر غائب کے صیغے ہیں۔ فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ واحد مذکر غائب کے تمام صیغے ہیں۔ اب اس کے بعد نیچے جمع کے صیغے بیان کیے گئے ہیں۔ نہض وہ اٹھا، اخذ اس نے لیا، سأل اس نے پوچھا، سمع اس نے سنا، بدأ اس نے شروع کیا۔ اب جمع کے صیغے ہیں۔ نہضوا جمع مذکر غائب کے صیغے، نہضوا وہ اٹھے، اخذوا انہوں نے لیا، سألوا انہوں نے پوچھا، سمعوا انہوں نے سنا، بدأوا انہوں نے شروع کیا۔ اب نیچے جو صیغے ہیں وہ جمع مذکر حاضر کے صیغے ہیں، جمع مذکر حاضر کے صیغے۔ نہضتم تم اٹھے، اخذتم تم نے لیا، سألتم تم نے پوچھا، سمعتم تم نے سنا، بدأتم تم نے شروع کیا۔ نہضنا اب یہ جمع متکلم کے صیغے ہیں۔ نہضنا ہم اٹھے، اخذنا اخذنا ہم نے لیا، سألنا ہم نے پوچھا، سمعنا ہم نے سنا، بدأنا ہم نے شروع کیا۔ بدأ اس نے شروع کیا۔ ختمت یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ختمت تو نے ختم کیا۔ ختم یختم باب ضربہ سے آتا ہے، معنی ہے اس کا ختم کرنا۔ ختمت تو نے ختم کیا،
سمعوا انہوں نے سنا، حافظنا حفظ یحفظ باب سمع سے، اس کا معنی آتا ہے یاد کرنا، حفظ کرنا، حافظنا ہم نے یاد کیا، فہمتم تم نے سمجھا، رجعتم تم لوٹے، رجعتم تم لوٹے، رجع یرجع باب ضربہ سے، اور فہمہ یفہم باب سمع سے، رجعتم تم لوٹے، تم واپس ہوئے یہ بھی لگا سکتے ہیں، دخلت میں داخل ہوا، دخل یدخل باب نصرہ سے آتا ہے داخل ہونا، دخلت میں داخل ہوا، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ سألنا ہم نے پوچھا، اخذ اس نے لیا، اکلو اکلا یأکلو کھانے کے معنی میں باب نصرہ سے، اکلو انہوں نے کھایا، الاستاذ دخل الصف استاد دخل الصف، الصف کا معنی جماعت، کلاس جمع اس کی صفوف، الاستاذ دخل الصف استاد جماعت میں داخل ہوئے، فالتلاميذ سکتوا فالتلاميذ سکتوا تو تمام طلبہ خاموش ہو گئے، سکت یسکت، سکت یسکت اس کا معنی آتا ہے خاموش ہو جانا، خاموش رہنا، تو تمام تو طلبہ، فالتلاميذ تو شاگرد، تو طلبہ خاموش ہو گئے، العریف بدأ الدرس، العریف کا معنی آتا ہے مانیٹر، بدأ الدرس، الدرس کا معنی سبق جمع دروس، بدأ یبدأ شروع کرنے کے معنی میں، العریف بدأ الدرس مانیٹر نے سبق کو شروع کیا، والتلاميذ سمعوه سمعوه انہوں نے اس کو سنا، والتلاميذ سمعوه تو معنی ہوا طلباء نے اس کو سنا، مانیٹر نے سبق شروع کیا اور طلباء نے اس کو سنا، ثم ختم العریف الدرس پھر مانیٹر نے سبق کو ختم کیا، والاستاذ سألہ اور استاد نے اس سے پوچھا، افہمت الدرس یا عریف کیا تو نے سمجھا، کیا تو نے سبق سمجھا اے مانیٹر، افہمت الدرس کیا تو نے سبق سمجھا اے مانیٹر، نعم جی ہاں، فہمت یا سیدی جی میرے سرکار میں نے سمجھا، جی میں نے، جی اے میرے سردار، فہمت میں نے سمجھا، یا میں سمجھ گیا یہ بھی لگا سکتے ہیں۔ سیدی سید کا معنی سردار، اس کی جمع سیاد بھی آتی ہے اور سیادہ سادہ بھی آتی ہے، ایھا السادہ بولتے ہیں، فہمت یا سیدی اور سادات بھی اس کی جمع آتی ہے، فہمت یا سیدی اے میرے سردار، جی ہاں اے میرے سردار میں نے سمجھا، ثم سأل الاستاذ التلاميذ پھر استاد نے طلباء سے پوچھا، ثم سأل الاستاذ پھر استاد نے پوچھا، التلاميذ طلباء سے، پھر استاد نے طلباء سے پوچھا، الاستاذ اب استاد پوچھ رہے ہیں، اسمعتم الدرس الجدید وفہمتم کیا تم نے سبق سمجھا، کیا تم نے نیا سبق، الدرس الجدید کیا تم نے نیا سبق سنا، وفہمتم اور تم نے سمجھا، کیا تم نے نیا سبق سنا اور سمجھے، التلاميذ تو اب طلبہ جواب دے رہے ہیں، نعم جی ہاں، سمعنا وفہمنا ہم نے سنا، وفہمنا اور ہم نے سمجھا، جیداً اچھی طرح، ہم نے سنا اور ہم نے اچھی طرح سمجھا، فبعد قلیل نہض الاستاذ وخرج من الصف، فبعد قلیل تھوڑی دیر کے بعد، نہض الاستاذ استاد اٹھے، وخرج من الصف
اور جماعت سے نکلے، والتلامیذ ذهبوا الى البیت، اور طلبہ گھروں کی طرف چلے گئے، اور طلبہ گھر چلے گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد نہض الاستاذ، استاد اٹھے، وخرج من الصف، اور کلاس سے باہر نکلے، والتلامیذ ذهبوا الى البیت، اور طلبہ اپنے گھروں کی طرف واپس چلے گئے، اور طلبہ گھر چلے گئے۔ اسئلۃ، یہ نیچے کچھ سوالات ہیں، اس کے جوابات دینے ہیں، چلیے پڑھ لیتے ہیں۔ ماذا قرأت، اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا معنی ہے تو نے کیا پڑھا؟ تو جواب آسان ہے، قرأت الدرس، میں نے سبق پڑھا۔ هل بدأتم الدرس الجدید، کیا تم نے نیا سبق شروع کیا؟ نعم، جی ہاں، بدأنا الدرس الجدید۔ اسمع التلاميذ الدرس، کیا طلباء نے سبق سنا؟ نعم، جی ہاں، سمع التلاميذ الدرس۔ افہموه وحفظوه، کیا انہوں نے اس کو سمجھا اور اس کو یاد کیا؟ نعم، جی ہاں، فہموه وحفظوه، انہوں نے اس کو سمجھا اور یاد کیا۔ ابدأت الکتاب العربی، کیا تو نے عربی کتاب شروع کی؟ نعم، جی ہاں، بدأت الکتاب العربی۔ افہمتم درس الامس، کیا تم نے کل کا سبق سمجھا؟ نعم، جی ہاں، فہمنا درس الامس۔ من عریفکم وکیف ہوا، من عریفکم، تمہارا مانیٹر کون ہے اور وہ کیسے ہیں؟ عریفنا زید وهو طیب۔ اسمعتم القرآن، کیا تم نے قرآن سنا؟ نعم، جی ہاں، سمعنا القرآن، سمعنا القرآن، ہم نے قرآن سنا۔ احفظتم درسکم وفہمتم، کیا تم نے اپنا سبق سمجھا اور کیا تم نے اپنا سبق یاد کیا اور تم سمجھے؟ نعم، جی ہاں، فہمنا وحفظنا درسنا وفہمنا، حفظنا درسنا وفہمنا۔ هل التلاميذ فرحوا بالاستاذ، کیا طلبہ استاد سے خوش ہوئے؟ هل التلاميذ، کیا طلبہ فرحوا خوش ہوئے، بالاستاذ استاد سے، کیا طلبہ استاد سے خوش ہوئے؟ نعم، جی ہاں، التلاميذ فرحوا بالاستاذ۔ هل القرآن کتاب اللہ، کیا قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ نعم، جی ہاں، القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہے مناسب فعل لکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیچے دیکھیں، ضمیریں دی ہوئی ہے اور پھر ضمیر کے بعد فعل لکھا ہوا ہے، تو جتنے بھی افعال لکھے ہوئے ہیں تمام کے تمام واحد ہے، ہمیں ضمیر کے مطابق فعل کو لانا ہے، ٹھیک ہے، ضمیر کے مطابق فعل کو لانا ہے۔ دیکھیے آپ، انا، تو انا یہ ضمیر متکلم ہے، اب یہاں پر جو فعل آئے گا تو وہ ظاہر بات ہے جو ہے اسی کے مطابق فعل آئے گا، اور فعل آئے گا انا سمعت۔ اب جو آخر سمع لکھا ہے تو یہ تو غلط ہے، اس کے انا کے مطابق ہمیں فعل لانا ہے۔ انا سمعت، میں نے سنا۔ اب انت ہے تو یہ ضمیر مخاطب ہے، اب جو ہے اکلا آخر میں لکھا ہوا ہے تو اکلا کو انت کے مطابق لانا ہے۔ انت اکلت، تو نے کھایا۔ نحن، یہ بھی جو ہے ضمیر جمع متکلم ہے، تو قرأ کو ہمیں نحن کے مطابق لانا ہے، نحن قرأنا، ہم نے پڑھا۔ اسی طرح انا کے مطابق بدأ کو لانا ہے، انا بدأت، میں نے شروع کیا۔ اسی طرح نحن ضمیر جمع متکلم، تو کیا لانا ہے؟ نحن حفظنا۔ اسی طرح جو ہے ہم جو ہے یہ ضمیر غائب ہے اور جمع مذکر کی ضمیر ہے، ضمیر جمع مذکر غائب ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، تو لہذا اسی کے مطابق فعل کو لائیں گے۔ ہم شربو، انہوں نے پیا۔ اسی طرح انتم ہے،
تو ضمیر مخاطب ہے اور جمع ہے تو ظاہر بات ہے جمع کا صیغہ آئے گا۔ انتم رجعوا، تم واپس ہوئے، تم لوٹے۔ اور اسی طرح انت ہے تو ضمیر مخاطب ہے لیکن واحد ہے تو یہاں پر واحد کا صیغہ آئے گا۔ انت ختمت، انت ختمت، تو نے ختم کیا، تو نے مکمل کیا۔ انتم، انتم ہے تو یہ ضمیر مخاطب ہے اور جمع بھی ہے تو ہمیں جمع کا صیغہ لانا پڑے گا یہاں پر۔ انتم اخذتم، تم نے لیا۔ اب یہ ضمیر واحد متکلم ہے تو واحد کا صیغہ آئے گا انا فعلت، میں نے کیا۔ اسی طرح انت ہے ضمیر مخاطب واحد ہے، واحد کا صیغہ آئے گا انت خرجت، تو نکلا۔ نحن، اور اس کے بعد سألا، تو سألا کو نحنو کے مطابق لانا ہے۔ نحنو ضمیر جمع متکلم تو صیغہ بھی جمع کا آئے گا نحن سألنا، ہم نے پوچھا۔ تو یہ مناسب افعال بھی جو ہے اس کا بھی ترجمہ کر دیا گیا۔ اب آئیے اب دیکھتے ہیں اردو کے جملے ہیں، اس کی ہمیں عربی بنانی ہے۔ نیچے لکھا ہے ترجمہ کرو، تو چلیے دیکھتے ہیں۔ اٹھا، اٹھا عربی کیا بنائیں گے؟ نہض، گیا ذہب، سنا سمع، پوچھا سألا۔ نکلے، اب نکلے چونکہ جمع ہے تو لہذا جمع کا صیغہ آئے گا۔ نکلے خرجو، بیٹھے جلسو، پڑھا قرأ، لکھا کتب، تو نے کیا فعلت، تو نے سمجھا فہمت، تو نے یاد کیا حفظت، میں نے کھایا اکلت، میں نے پیا شربت، میں واپس ہوا رجعت۔ تم نے لیا اخذتم، تم نے شروع کیا بدأتم، تم نے ختم کیا ختمتم۔ کیا ہم نے سنا؟ اسمعنا، ہم نے پوچھا سألنا۔ استاد نے کتاب لی، اخذ الاستاذ الکتاب۔ لڑکی نے سبق پڑھا، قرأت البنت الدرس۔ لڑکے نے سبق سمجھا، فہم الولد الدرس۔ لڑکے استاد کے لیے اٹھے، نہض الاولاد للاستاذ۔ انہوں نے سبق شروع کیا، انہوں نے سبق شروع کیا۔ بدأوا الدرس، انہوں نے سبق شروع کیا اور اچھی طرح سمجھا۔ وفہموا جیدا، میں اس کام سے خوش ہوا۔ انا فرحت بهذا الشغل، میں اس کام سے خوش ہوا۔ تو بھی خوش ہوا، فرحت ایضا، میں نے ورزش جسمانی شروع کی۔ انا بدأت، میں نے شروع کی الریاضة البدنیہ، جسمانی ورزش۔ انا بدأت الریاضة البدنیة۔ تو مانیٹر کے ساتھ کہاں گیا؟ این ذهبت مع العریف، این ذهبت مع العریف، میں نے میٹھے انگور کھائے۔ انا اکلت الاعناب الحلوة، تو نے بہت انجیر لیے۔ میں نے میٹھے انگور کھائے تو کیا آئے گا؟ انا اکلت الاعناب الحلوة، تو نے بہت انجیر لیے۔ اخذت التین الکثیرہ، لڑکوں نے گفتگو ختم کی۔ ختم الاولاد المحادثۃ، وہ گھروں کو واپس ہو گئے، وہ گھروں کو واپس ہو گئے۔ ہم ذهبوا الى البیت، یا یہ بھی لگا سکتے ہیں ہم رجعوا، واپس ہو گئے الى بیوتہم، اپنے اپنے گھروں کی طرف۔ تم نے سرما کی تعطیل میں کیا کیا؟ ماذا فعلت فی عطلة الشتاء، ماذا، تم نے کیا کیا؟ تو یہاں پر جو ہیں فعلتم بھی لا سکتے ہیں، ماذا فعلتم یا ماذا فعلت۔ ماذا فعلت
فی عطلۃ الصیف فی عطلۃ الشتاء، گرما کی تعطیل میں ہم نے عربی شروع کی. بدأنا العربیہ، بدأنا العربیہ، ہم نے عربی شروع کی. فی عطلۃ الصیف، بدأنا العربیہ فی عطلۃ الصیف. عربی قرآن کی زبان ہے. العربی لسان القرآن یا لغت القرآن دونوں آ سکتا ہے. تم نے ربر کس لڑکے سے لیا؟ من ای ولد اخذت المحایۃ، میں نے ربر اس لڑکے سے لیا. اخذت المحایۃ بذلک البلد، اس فرنگی نے بھی عربی پڑھی اور قرآن مجید بھی سمجھا. قرأ ذلک الفرنجی العربی ایضا وفهم القرآن المجید ایضا. قرأ ذلک الفرنجی العربی ایضا وفهم القرآن المجید ایضا. یہ بستہ کس کا ہے؟ لمن هذه المحفظۃ، وہ میرا ہے. ہی لی، ہی لی، ہی لی وہ میرا ہے، اور مذکر ہو تو ہو لی وہ میرا ہے. اب یہاں پر چونکہ اشارہ مؤنث کی طرف ہے تو کیا آئے گا؟ ہی لی. اس میں فاؤنٹین پین، کاپی اور قلم تراش ہے. فیہا قلم الحبر بکرواست ومبرأۃ. احمد کیا تو نے میری کاپی لی؟ تو احمد کو ندا ہو رہا ہے. احمد، احمد کیا تو نے میری کاپی لی؟ تو جو ہیں کیا تو نے لی؟ احمد کیا تو نے میری کاپی لی؟ اخذت تو نے لی، یا اخذت کرواستی، اخذت کرواستی کیا تو نے میری کاپی لی. اخذت کیا تو نے لی، کرواستی میری کاپی. اخذت کرواستی ہاں میں نے لی. نعم اخذت کیا تو نے اسلام کا مطلب، کیا تم نے اسلام کا مطلب سمجھا؟ افہمتم مقصد الاسلامی، اسلام بہترین مذہب ہے. الاسلام خیر مذہب، ہمارے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں. رسولنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ عالم کے لیے رحمت ہے. وَهُوَ رحمۃ للعالمین، ہمارا خدا ایک ہے. ربنا واحد، اور وہ ہمارا خالق اور ہمارا رازق ہے. وَهُوَ خالقنا ورازقنا. تو یہ ہمارا جو ہے عربی اور اردو سے عربی ترجمہ مکمل ہوا. اب نیچے لکھا ہے ملاحظہ. اس میں انہوں نے ایک بات فائدے کی یہ بتائی ہے کہ بتایا جائے جمع کے صیغے کے بعد اگر ضمیر مثلاً ہو، ہا، کا یا کم وغیرہ ہو تو الف نہیں لکھا جائے گا. جیسے کتبوہ، سألوکم، اخذونی وغیرہ. مثلاً آپ نے ابھی جو ہے اوپر پڑھا کچھ صیغے ایسے کہ جیسے کہ افہموہ یہاں پر لکھا ہے، حفظوہ. تو جو جمع کے صیغے میں واو کے بعد جو الف لکھا جاتا ہے تو وہ اب یہاں پر الف نظر نہیں آ رہا، الف کہاں غائب ہو گیا. تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ جب جو ہے جمع کے صیغے کے بعد اگر ضمیر مذکر کی ہو یا مؤنث کی ہا یا کاف ضمیر ہو یا کم ضمیر وغیرہ ہو، اگر یہ لگ جائے تو پھر وہاں پر الف نہیں لکھا جاتا ہے. تو یہاں پر ضمیر لگ گئی تو الف کو ہٹا دیا گیا، کہ الف کو ہٹا دیا گیا. اسی طرح اور بھی عربی میں ایسا کیا جاتا ہے کہ جب یہ ایسی ضمیر لگ جاتی ہے جمع کے صیغے میں تو پھر یہ ضمیر لگنے کے بعد الف جو ہے وہ اس کو گرا دیا جاتا ہے. یہ ایک عربی کا قاعدہ ہے، اس کو یاد رکھیں.